الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کی جان بشان، دونوں جہانوں کے آقا و مولا، ہمارے اور تمہارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مومن میری ذات اقدس پر دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کے تحت عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے، لاہور شہر کے رہنے والے شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے کشف میں جا کر لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ شکی ہیں۔ شکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا، آپ کے خاتمے میں شک ہے، آپ کے خاتمے میں کوئی مسئلہ ہے، یعنی آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آپ کے استاد محترم شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ شکی ہیں، یعنی ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا۔ تو جب صاحبزادے اپنے استاد محترم کے پاس علم دین پڑھنے کے لیے گئے، اداس اور پریشان غم زدہ تھے، تو استاد محترم شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھ کر پوچھا، اے میرے بیٹے، خیر تو ہے، پریشان لگتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو شاگردوں نے عرض کی، اے استاد محترم کہ ہمارے والد محترم نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ آپ شکی ہیں، یعنی آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا۔ اگر کوئی ہم جیسا کم علم، بے ادب، گناہگار شخص ہوتا تو یہ کہتا، لو کر لو جی گل، یہ بڑے آگے اللہ کے ولی تمہارے والد محترم، ان کو کیا خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بندے کی تقدیر کیا لکھی، کس کی کیا لکھی، ان کو لوح محفوظ پر کیسے پتہ چل گیا، انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ لوح محفوظ پر جو میری تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں،
اور اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ادب و احترام رکھتے ہوئے شاگردوں سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب تمہارے والد محترم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مہربانی اور کرم نوازی فرمائی ہے، آپ کے والد محترم یہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ لوح محفوظ پر میری تقدیر کو دیکھ لیا، تو اپنے والد محترم سے ہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تقدیر بدل دے۔ تو جب شاگرد واپس اپنے والد محترم کے پاس گھر آئے تو عرض کی، اے ابو جان، ہمارے استاد محترم شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد محترم کو کہیے کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری تقدیر بدل دے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا کی اور دعائیں کی، گڑگڑا کر دعائیں کی، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا کرتے رہے، لیکن جو تقدیر لکھی جا چکی تھی وہ اٹل تھی، وہ تقدیر بدلنے والی نہیں تھی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاتمہ ایمان ہونے پر لکھ دے۔ تو آپ کو یاد آیا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرماتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا کی اور التجا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دینے کی وجہ سے، دینے کی برکت کی وجہ سے شیخ طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر بدل دی اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا لکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا جتنا بھی مشکل کام ہو، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، جو کام نہ ہو رہا ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی کامل، نیک، پرہیزگار، مقبول بزرگ ہیں کہ جن ہستی کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو ولی یہ سمجھے کہ حضور غوث اعظم کا قدم میری گردن پر نہیں، تو وہ ولی نہیں بنتا، وہ ولا سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہر ولی یہ تصور کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہے۔ تو جتنا بھی مشکل کام ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اگر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکہ پوری فرماتا ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ایک دن عبداللہ بن رواحہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان بیان فرما رہے تھے تو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی گروہ کوئی جماعت جتنی تعداد میں بیٹھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو اتنی ہی تعداد میں فرشتے بیٹھتے ہیں۔ جب تمہاری جماعت سبحان اللہ کہتی ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، جب تمہاری جماعت الحمدللہ کہتی ہے تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، جب تمہاری جماعت اللہ اکبر کہتی ہے تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر فرشتے رب کریم عز و جل کی بارگاہ اقدس میں چلے جاتے ہیں، جا کر بتاتے ہیں یا رب کریم عز و جل، تمہارے وہ نیک پرہیزگار بندے جنہوں نے محفل سجائی ہوئی ہے، وہ جو ایک جماعت اور ایک قوم بیٹھی ہے اکٹھی ہو کر، اگر وہ قوم آپ کی پاکی بیان کرتی تھی تو ہم بھی پاکی بیان کرتے تھے، اگر وہ آپ کی قوم وہ ایک جماعت آپ کی بڑائی بیان کرتی تھی تو ہم بھی بڑائی بیان کرتے تھے، وہ ایک قوم اگر آپ کی حمد بیان کرتی تھی تو ہم بھی حمد بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس گروہ کو میں نے اس جماعت کو بخش دیا۔ لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب کریم عز و جل، ان میں تو ایک بندہ ایسا ہے جو بہت ہی گنہگار بدکار ہے، گناہ کرنے والا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے گواہ ہو جاؤ، یہ جماعت، یہ گروہ، یہ قوم ایسی ہے کہ اس قوم میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں بیٹھنے والا کوئی بعد وقت نہیں رہتا، وہ خوش قسمت لکھ دیا جاتا ہے، جتنا بھی چاہے گناہ گار ہو، بدکار ہو، جتنا بھی گناہ کرنے والا ہو، چاہے نیکی نہیں کرتا، لیکن جس جماعت میں جس گروہ میں بیٹھا ہے وہ جماعت میری حمد، میری پاکی، میری بڑائی بیان کر رہی ہے، میرے پیاروں کی میری تعریف بیان کر رہی ہے، تو اگر گناہ گار بندہ بھی اس میں بیٹھ جاتا ہے تو میں رب کریم عز و جل اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس گناہ گار کی اور تمام قوم کی، تمام گروہ کی، تمام جماعت کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نام بھی طیب، کام بھی طیب، سید میر طیب، سید میر طیب، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ جن کے سائل سب شاہ و گدا ہیں، یہ وہی حضرت کرما والے شہنشاہ ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کرما والے کرم کمائی جاندے، بے خبر لوکاں تائیں رب بھی رہی جاندے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔